السلام علیکم۔ بویان کے دونوں آدمی مختلف سمت میں چل پڑے تھے۔ بویان نے شہنشاہ کو اشارہ کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ تحد نگاہ ویران ٹیلے پھیلے ہوئے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر پہنچنے کے بعد بویان نے اپنا گھوڑا روک دیا۔ شہنشاہ بھی اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ اور اب تو گھوڑا دوڑائے گا جوان، اور کسی پرواز کرتی ہوئی چڑیا پر نشانہ لگائے گا، بویان نے کہا، اور شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے گردن خم کر دی۔ پھر بولا، اور اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو یہ گھوڑا میری ملکیت ہوگا۔ ہاں، مردوں کی زبان ایک ہی ہوتی ہے، اور یہ وعدہ تجھ سے کیا جا چکا ہے، بس اب اپنا کمال دکھا۔ شہنشاہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رائفل دونوں ہاتھوں میں سنبھال لی۔ وزنی رائفل کو اس طرح سنبھالنا بھی ایک مشکل کام تھا، خاص طور سے اس عمر کے بچے کے لیے، لیکن شہنشاہ نے ابھی تک یہ ثابت ہی کب ہونے دیا تھا کہ وہ کم عمر ہے۔ اس کے دونوں پاؤں رکابوں میں تھے اور بدن تھوڑا سا اوپر اٹھ گیا تھا۔ گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا تھا اور شہنشاہ کی نگاہیں پرواز کرتی ہوئی چڑیوں پر تھیں۔ پھر فضا میں ایک دھماکہ سا ہوا اور فضا ہی میں ایک پرواز کرتی ہوئی چڑیا کے بدن کے پرخچے اڑ گئے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اڑتے ہوئے پروں کے ساتھ زمین کی جانب گرنے لگے۔ شہنشاہ نے فوراً ہی دوسرا فائر کیا، اور پھر ایک اور چڑیا پہلی چڑیا کی مانند زمین پر آ رہی۔ بویان دانت پیستے ہوئے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے گردن گھما کر بویان کی طرف دیکھا، لیکن اسی وقت ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور شہنشاہ کی رائفل کی نال پر پوری قوت سے لگی۔ غالباً گولی تو شہنشاہ ہی کو ماری گئی تھی، لیکن نشانہ چوک گیا تھا۔ رائفل البتہ شہنشاہ کے ہاتھ میں نہ رہ سکی اور اچھل کر دور جا پڑی۔ شہنشاہ نے ایک لمحے کے لیے گردن گھما کر اس طرف دیکھا جدھر سے یہ فائر کیا گیا تھا، اور دوسرے لمحے وہ گھوڑے کی پشت پر لیٹ گیا۔ دوسری گولی گھوڑے کے کانوں کے قریب سے گزر گئی۔ گھوڑے نے ایک ٹھوکر کھائی لیکن گرا نہیں، اور شہنشاہ، اس کے تو گرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ اب شہنشاہ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس پر فائر کرنے والا بویان کے ساتھیوں میں سے ایک ہے، جو گھوڑا دوڑاتے ہوئے فائر کر رہا تھا، اور نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا۔ دونوں بار شہنشاہ بال بال بچا۔ اب صورتحال کا اندازہ کرنے میں اسے کوئی دقت پیش نہ آئی۔ وہ فوراً ہی سمجھ گیا کہ منحوس بویان نے بدعہدی کی ہے اور اب اس کی ہلاکت کے درپے ہے۔ شہنشاہ نے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ مارا اور گھوڑے نے فوراً ہی رخ تبدیل کر لیا۔ رخ بدلنے کے اس انداز نے ایک بار پھر شہنشاہ کو زندگی بخش دی، کیونکہ اس بار پھر اس پر مسلسل 2 فائر کیے گئے تھے۔ ابھی شہنشاہ سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ دفتن ہی 2 گولیاں دوسری طرف سے بھی آئیں۔ یہ بویان کا دوسرا ساتھی تھا، جس نے اپنے دوسرے ساتھی کو ناکام دیکھ کر خود شہنشاہ پر حملہ کیا، اور اس کے بعد شہنشاہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو لہریں دیتا ہوا مختلف سمتوں میں دوڑاتا رہے۔ ان لوگوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا تھا، اور شہنشاہ کے لیے ان کے بیچ سے بچ نکلنا مشکل تھا، لیکن اب وہ صرف ان کے نشانوں کو دھوکہ دے کر ہی زندگی کو بچا سکتا تھا۔ اور اس کے بعد ایک ایسا انوکھا کھیل دیکھنے میں آیا کہ شاید بویان کے فرشتے بھی کوچ کر گئے ہوں گے۔ اس نے شہ سواری کا وہ مظاہرہ دیکھا جو اس کے تصور سے بھی باہر تھا، اور اس مظاہرے کا محرک ایک چھوٹی عمر کا لڑکا تھا۔ بویان کے دونوں ساتھی پینترے بدل بدل کر گھوڑوں کے رخ تبدیل کر کے گولیاں برسا رہے تھے، لیکن ہوتا یوں کہ جب بھی گولیاں چلتیں، شہنشاہ گھوڑے کی پشت سے نیچے نظر آتا۔ اس کے پاؤں کبھی زمین سے لگتے، کبھی وہ فضا میں معلق نظر آتا، کبھی گھوڑے کی پشت پر، کبھی گھوڑے کے پیٹ کے نیچے۔ گھوڑا پاگلوں کی طرح دوڑ رہا تھا۔ وہ خود بھی اپنی پشت پر موجود چھلاوے سے تنگ آ رہا تھا، جس کے بارے میں اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اب وہ کہاں ہوگا۔ شہنشاہ اپنی زندگی بچانے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس نے اب تک ان دونوں کو ایک بار بھی کامیابی حاصل نہیں ہونے دی تھی، اور نہ صرف اپنی زندگی بچا رہا تھا بلکہ اپنے گھوڑے کو بھی ان سے بچانے کی کوشش میں مصروف تھا، کیونکہ کسی بھی لمحے گھوڑا گولیوں کا شکار ہو سکتا تھا۔ ان بدبختوں نے غالباً ابھی تک اس پر غور نہیں کیا تھا کہ گھوڑے کو ہی زخمی کر دیں تاکہ شہنشاہ مفلوج ہو جائے، اور پھر کسی ایک جگہ اسے روک کر مار لینا مناسب ہوگا، لیکن وہ صرف شہنشاہ پر گولیاں برسا رہے تھے۔ خود بویان بھی شاید اس بات کو نہ سوچ سکا تھا، ورنہ وہ انہیں احکامات دینے کی کوشش کرتا۔
وہ پتھر کے بت کی مانند ساکت اپنے گھوڑے کی پشت پر جمع اس عجیب و غریب کھیل کو دیکھ رہا تھا۔ شہ سواری کا اس سے اعلیٰ مظاہرہ ناقابل یقین تھا اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ بویان کے دونوں ساتھیوں کو زچ کیے ہوئے تھا اور بویان کے ساتھی اس سے اپنا فاصلہ کم کرتے جا رہے تھے۔ یہ بات تو انہیں معلوم تھی کہ شہنشاہ غیر مسلح ہے۔ وہ رائفل گر پڑی تھی جس سے اس نے چڑیوں پر نشانے لگائے تھے، چنانچہ انہیں اس بات کا خطرہ تو نہیں تھا کہ شہنشاہ انہیں کسی طرح نقصان پہنچا سکتا ہے، بس نہ جانے وہ کیوں ابھی تک اس کے قریب نہیں آئے تھے اور انہوں نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا۔ پھر ان میں سے کسی کے ذہن میں غالباً یہ خیال آ ہی گیا کہ شہنشاہ کو اب تک بچانے والا اس کا گھوڑا ہے، جسے بے شک شہنشاہ کے اشاروں پر ہی دوڑنا پڑ رہا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک کی گولی گھوڑے کے پیٹ پر پڑی اور گھوڑا الف ہو گیا۔ شہنشاہ کو اب مجبوراً گھوڑا چھوڑنا پڑا تھا۔ اس نے ایک پاؤں زمین پر ٹکایا اور دوسرے پاؤں سے ایک بار پھر گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگا کر دوسری طرف کود گیا۔ گولی اس کے لباس کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ گھوڑے نے ایک کلا بازی کھائی اور اس کے بعد زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ شہنشاہ نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر ان دونوں کو دیکھا، جو ایک دائرے کی سی شکل بناتے ہوئے اس کی جانب آ رہے تھے، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، یکے بعد دیگرے دو فائر ہوئے اور شہنشاہ کی طرف دوڑنے والوں کی کھوپڑیاں اڑ گئیں۔ وہ دل خراش چیخوں کے ساتھ گھوڑوں سے بلند ہوئے اور پھر زمین پر لڑکھنیاں کھاتے ہوئے دور تک چلے گئے۔ ان کے سر پاش پاش ہو چکے تھے، کیونکہ سنگلاخ زمین پر برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی پشت سے گرے تھے، اور ان میں کم از کم یہ مہارت نہ تھی کہ وہ شہنشاہ کی طرح اپنے آپ کو بچا لیتے۔ لیکن اگر بچانا چاہتے بھی تو یہ ممکن نہ تھا، کیونکہ جو دو نشانے ان پر لگائے گئے تھے انہوں نے ان کی کھوپڑیوں میں سوراخ کر دیے تھے، اور اب ان کے جسم سے نکلنے والا خون زمین پر نقش و نگار بنا رہا تھا۔ بویان نے جو یہ تماشا دیکھا تو دہشت سے کانپ اٹھا۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ یہ دو گولیاں کس طرف سے چلی ہیں۔ اپنی کاوشوں کو تو وہ ناکام ہوتے ہوئے دیکھ ہی رہا تھا، لیکن اس کی مدد کرنے کون آیا ہے، اسے اس کا اندازہ نہیں تھا، اور اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ خود فرار ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن ابھی اس کا گھوڑا چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ دفعتاً ایک گولی اس کے گھوڑے کی ران پر پڑی اور گھوڑا ہنہنا کر الف ہو گیا۔ بویان نیچے گر پڑا تھا۔ اس کے نیچے گرتے ہی کئی گولیاں اس کے گرد زمین سے ٹکرائیں اور بویان کے حلق سے خوفزدہ آوازیں نکلنے لگیں۔ وہ پاگلوں کی طرح گردن گھما کر یہ دیکھ رہا تھا کہ گولیاں برسانے والا کون ہے۔ تب ہی اس کی نگاہ ایک اونچے ٹیلے کی جانب اٹھ گئی، جو بہت زیادہ بلند نہیں تھا اور اب اس کے عین سامنے تھا۔ سرسبز و شاداب ٹیلے کی چوٹی پر چند افراد کھڑے ہوئے تھے۔ بویان نے اپنی بینائی پر زور دیا تو دفعتاً ہی اسے شوگان کا چہرہ نظر آیا۔ ہاں، وہ شوگان ہی تھا، اس کا آقا، جس کے ساتھ چند افراد بھی کھڑے ہوئے، اور غالباً ان افراد کے ساتھ ہی بانو سپاہیہ بھی تھی۔ شوگان کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں رائفلیں دبی ہوئی تھیں، جو اس انداز میں سیدھی تھیں کہ صاف اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان دو گھوڑے سواروں کو بھی انہوں نے ہی ہلاک کیا ہے، اور بویان پر گولیاں برسانے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ بویان کا بدن ساکت ہو گیا، اب اس میں ہلنے جلنے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی، جبکہ اس کا زخمی گھوڑا بری طرح لنگڑاتا ہوا بھاگ گیا تھا۔ وہ ٹیلے پر کھڑے ہوئے شوگان کو دیکھتا رہا، اور شوگان کے اشارے پر اس کے دو ساتھی نیچے اترنے لگے۔ دوسری جانب شہنشاہ اپنی جگہ کھڑا اس تمام کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں ڈر یا خوف بالکل نہیں تھا، ویسے انتہائی سمجھدار لڑکا تھا۔ یہ اندازہ اس نے لگا لیا تھا کہ ٹیلے پر کھڑے ہوئے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، اور انہی گولیوں سے وہ دونوں شیطان ہلاک ہوئے جو اسے ہلاک کر دینا چاہتے تھے۔ شہنشاہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ دونوں آدمی آہستہ آہستہ اتر کر پہلے بویان کے پاس پہنچے، اور انہوں نے بویان سے کہا، اوپر چل، شوگان تجھے یاد کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں شہنشاہ کی جانب بڑھ گئے۔ شہنشاہ خاموشی سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آنے والوں نے نرمی اور خلیق لہجے میں اس سے کہا، شیر دل لڑکے، ہمارا آقا تجھے طلب کرتا ہے۔ تو بہت شاندار لڑکا ہے، اور تو نے جس طرح اپنے ان دشمنوں کے مقابلے میں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ ہم تجھے عزت کا مقام دیتے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ اپنے سردار سے ملنے کی پیشکش کرتے ہیں۔
شہنشاہ نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر گردن ٹیڑھی کر کے بولا، چلو معزز شہزادے کو گھوڑا پیش کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا اور ایک سمت اشارہ کر دیا، نہیں میں ایسے ہی چلتا ہوں، فاصلہ ہی کتنا ہے، تو پھر ان میں سے ایک نے کہا، اور شہنشاہ مردانہ وار ان کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا۔ ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی، وہ اوپر پہنچ گیا۔ اس دوران بویان بھی کسی طرح لڑکھڑاتا ہوا اوپر جا پہنچا تھا، اور ابھی شوگان نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس کی اور سپازیہ کی نگاہیں اس لڑکے کو دیکھ رہی تھیں جس کی شہسواری کا مظاہرہ انہوں نے دور سے دیکھا تھا، لیکن اب جس کی صورت دیکھ کر انہیں نہ جانے کیوں اس پر بے انتہا پیار آ رہا تھا۔ ایسا خوبصورت حسین لڑکا اور یہ بدبخت شخص اس کی زندگی کے درپے تھا۔ سپازیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہو گئی۔ شوگان بھی دلچسپ نگاہوں سے لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے سوال کیا، تو کون ہے شہزادے، کیا نام ہے تیرا؟ شہنشاہ، میرا نام شہنشاہ ہے۔ صرف شہنشاہ نہیں، شہنشاہوں کا شہنشاہ۔ کس کا بیٹا ہے تو؟ شاہ دل کا۔ خوب، وہ شاہ دل ہی نہیں شیر دل بھی ہوگا جس کی تو اولاد ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ خانم شیر ماہ کے محل میں۔ خوب خوب، محلوں ہی کے رہنے والے اس قسم کی بے جگری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو گھوڑے کی پشت پر چھلاوا بنا ہوا تھا، یہ شہ سواری تو نے کہاں سے سیکھی؟ اپنے باپ سے، شہنشاہ نے جواب دیا۔ یعنی شاہ دل سے، یعنی شیر دل سے؟ ہاں، میرا باپ مجھ سے بہت اچھا شہ سوار ہے۔ یقیناً ہوگا، یقیناً ہوگا۔ تو نے ہمارا دل جیت لیا ہے شہزادے، بہت شاندار شہ سوار ہے تو، اور بہت ہی اعلیٰ پائے کا نشانہ باز بھی۔ یہ دونوں کمال تیری عمر کے کسی بھی لڑکے میں ہم نے نہیں دیکھے۔ شہزادے، تیرا نام شہنشاہ ہی نہیں بلکہ شہنشاہوں کا شہنشاہ رکھا ہے ہم نے، کیا تجھے یہ نام پسند ہے؟ شہنشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے چہرے پر کسی قسم کے فخر و غرور کے آثار نہیں ابھرے تھے، بس وہ سپاٹ نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ شوگان نے پوچھا، اور یہ بدبخت کون ہے؟ اس بار اشارہ بویان کی طرف تھا۔ بویان فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال کر کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں بتاتا ہوں دل جا، میں بتاتا ہوں۔ وہ ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ شوگان کے قریب کھڑے ہوئے اس کے محافظ خاص کا ایک زوردار تھپڑ بویان کے رخسار پر پڑا، اور بویان الٹ کر ٹیلے سے نیچے لڑکنے لگا۔ فوراً ہی ایک آدمی نے اس کے بال پکڑ کر اسے نیچے گرنے سے روکا اور اوپر گھسیٹ کر سیدھا بٹھا دیا۔ اس تھپڑ سے بویان کا رخسار زخمی ہو گیا اور اس کے منہ سے خون نکل پڑا تھا۔ وہ دہشت کے عالم میں اپنے اس خون کو آستین سے صاف کرنے لگا۔ شوگان نے اس دوران اس کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس نے بدستور شہنشاہ سے پوچھا، تو نے بتایا نہیں جوان کہ یہ کون ہے؟ یہ پانی کے راستے آنے والے شوگان کا کوئی آدمی ہے۔ اس نے خیمہ گاہوں میں لوگوں کو لوٹنے کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے۔ رائفل سے دوڑتے ہوئے مشینی جانوروں پر نشانہ لگاتا ہے، اور رائفل کی مکھی ٹیڑھی کر دی ہے اس نے تاکہ درست نشانہ نہ لگ سکے۔ لوگ اسے نشانہ لگانے کے پیسے دیتے تھے، اور یہ اعلان کرتا تھا کہ درست نشانہ لگانے والے کو انعام دیا جائے گا۔ کل میں اس کے خیمے پر گیا تھا اور میں نے ایک لمحہ میں صورتحال کا جائزہ لے لیا تھا۔ رائفل کی ٹیڑھی مکھی سے درست نشانہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن میں نے یوں کیا کہ اس مکھی کے ٹیڑھے پن کو نگاہ میں رکھا اور تھوڑا سا فاصلہ دے کر اس کے دو جانوروں پر نشانہ لگایا، اور یہ ہار گیا۔ اس نے مجھے تیسرا نشانہ لگانے کی اجازت نہیں دی، لیکن میں نے اس کے دو جانوروں کا انعام بھی چھوڑ دیا کیونکہ مجھے انعام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نشانہ بازی میرا بہترین شوق ہے۔ چنانچہ آج پھر میں اس کی کارستانی دیکھنے پہنچا تو اس نے کہا کہ میں نشانہ نہ لگاؤں، میرے لیے نشانہ لگانے پر پابندی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر میں اڑتی ہوئی چڑیوں کو، یعنی ان چڑیوں کو جو فضا میں پرواز کر رہی ہوں، اپنی رائفل کا نشانہ بنا لوں تو وہ اپنا یہ گھوڑا مجھے انعام میں دے دے گا جس پر میں سواری کر کے یہاں تک آیا تھا۔ میں نے اس کی خواہش کے مطابق گھوڑے کی پشت پر اس کی دی ہوئی رائفل سے، یعنی اس رائفل سے جس کی مکھی ٹیڑھی تھی، دو چڑیوں کو نشانہ بنایا، لیکن اس نے اپنے دو آدمیوں کو اشارہ کر دیا اور ان لوگوں نے مجھ پر گولیاں برسا دیں۔ میں لا علم تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ تو اتفاق تھا کہ اس کے آدمیوں کے پہلے دو نشانے خالی ہو گئے، باقی نشانے میں نے گھوڑے کی پشت پر اچھل کود کر بچائے۔ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی خوش قسمتی کہ اس کی رائفل میرے ہاتھ سے گر گئی۔
ورنہ میں اسے دکھاتا کہ ٹیڑھی مکھی کے باوجود اس کے دونوں آدمیوں کو کیسے نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ یقیناً جیالے، یقیناً تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن جو کام تو نے نہ کیا کہ تیرے پاس رائفل نہ تھی، وہ میرے ان دو آدمیوں نے کر دیا۔ اور یہ شخص یہ بد عہدی پر اتر آیا۔ اس نے تجھ سے وعدہ کیا اور وعدہ کرنے کے بعد تجھ سے بد عہدی کی۔ کیوں جوان، اس کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے؟ شہنشاہ نے حقارت بری نظروں سے بویان کو دیکھا، جس نے شوگان کے الفاظ پر سہمی ہوئی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور پھر سرد لہجے میں بولا، بد عہدی کی سزا موت ہونی چاہیے۔ واہ، در حقیقت تو شہنشاہ ہے، اور شہنشاہ کا فیصلہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ شوگان نے نیفے میں اڑسا ہوا اپنا ریوالور نکالا اور شہنشاہ کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، تو پھر اسے اس کی بد عہدی کی سزا دے دے۔ نہیں دل جا، نہیں، میں تیرا غلام ہوں، دل جا، میں تیرا غلام ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں اس لڑکے کو 4 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے علاوہ جو تاوان بھی مجھ سے لیا جا سکتا ہے میں اس کی ادائیگی کا پابند ہوں۔ نہیں دل جا، میری زندگی بخش دے۔ فیصلہ شہنشاہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ ہاں، شہنشاہ ایک کھیل کھیلا جا سکتا ہے۔ یہ پستول مجھے واپس کر دے اور یہ رائفل تو اپنے ہاتھ میں سنبھال۔ ہم اسے ایک گھوڑا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر فرار ہو جائے۔ ہم اسے موقع دیں گے کہ یہ ہم سے دور نکل جائے، اس ٹیلے تک جو سامنے نظر آ رہا ہے، اور جب یہ اس ٹیلے کے پاس پہنچے گا تو شہنشاہ تو اس پر فائر کرے گا۔ اگر اس کی زندگی بچ گئی تو پھر ہم اسے معاف کر دیں گے، ورنہ اسے اس کی بد عہدی کی سزا مل جائے گی۔ شہنشاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یہ دلچسپ تجویز شاید بے حد پسند آئی تھی۔ اس نے ریوالور شوگان کو واپس کر کے رائفل سنبھال لی۔ بویان دہشت زدہ انداز میں چیخنے لگا، نہیں دل جا، نہیں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بویان ہوں، دل جا، میں تیرا آدمی ہوں، مجھے پہچان دل جا۔ شہنشاہ یہ دیر کر رہا ہے، اور اس کے دیر کرنے کی سزا یہی ہے کہ اسے یہیں ختم کر دیا جائے۔ نہیں دل جا، نہیں۔ بویان جلدی سے کھڑا ہو گیا اور ٹیلے سے نیچے اترنے لگا، لیکن شوگان کے ایک آدمی نے اسے عقب سے پکڑ لیا اور پھر اپنا گھوڑا اس کے حوالے کر دیا۔ نہیں دل جا، نہیں، میں گھوڑے پر سواری نہیں کروں گا، میں پیدل ہی خیمہ گاہ تک پہنچ جاؤں گا۔ مجھے معاف کر دے دل جا، میں اس کے آگے بھی سر خم کرنے کو تیار ہوں، مجھے اس سے معافی دلوا دے۔ شہنشاہ، رائفل سیدھی کر لو، شوگان نے حکم دیا اور شہنشاہ نے رائفل سیدھی کر لی۔ بویان بادل نخواستہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا اور پھر بے تحاشا گھوڑے کو مارنے لگا۔ گھوڑے نے 2-4 بار ادھر ادھر پینترے بدلے اور اس کے بعد ایک جانب سرپٹ ہو گیا۔ بویان دہشت سے چیختا ہوا گھوڑے کی پشت پر بیٹھا بھاگ رہا تھا، اور شہنشاہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شوگان نے کچھ نہ کہا۔ جب بویان اس ٹیلے تک پہنچا تو اس نے ایک دم گھوڑے کا رخ تبدیل کر دیا۔ وہ گھوڑے کے رخ کو تبدیل کر کے ٹیلے کے عقب میں جانا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت شہنشاہ کی انگلی ٹریگر پر دب گئی اور گولی نے بویان کے بھیجے کے چیتھڑے اڑا دیے۔ شوگان کے حلق سے ایک قہقہا آزاد ہو گیا اور شہنشاہ بھی ہنس پڑا۔ یہ لو تمہاری رائفل معزز دل جا، اس نے کہا اور بانوں سے پازیاں ایک دم آگے بڑھائی۔ اس نے شہنشاہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شہنشاہ ہے نا تمہارا نام؟ جی۔ ماں بھی ہوگی تمہاری؟ ہاں۔ کیا نام ہے تمہاری ماں کا؟ زرنگاہ۔ اور تم شیرماہ کے محل میں رہتے ہو؟ ہاں خانم، شہنشاہ نے جواب دیا۔ آہ، کس قدر خوش نصیب ہے تمہاری ماں، کس قدر خوش نصیب ہے تمہارا باپ، سپازیا نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور شوگان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر اس نے شہنشاہ سے کہا، اب بتاؤ جوان، کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، بد عہدی کی سزا اسے مل گئی، اور تمہارا انعام؟ نہیں، مجھے انعام سے نفرت ہے، شہنشاہ نے جواب دیا، اور شوگان پرخیال انداز میں اسے دیکھ کر گردن ہلانے لگا۔ پھر بولا، میں تمہیں گھوڑا دیتا ہوں، خیمہ گاہ میں میرے آدمی کے ساتھ پہنچ جاؤ اور اس کے بعد گھوڑا اس کے حوالے کر دو۔ مجھے محافظ کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں گھوڑا تو میرے آدمی کو دینا ہی ہوگا نا، یا میرے گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ نہیں، اپنے آدمی کو میرے ساتھ بھیج دو۔ جاؤ اور معزز شہنشاہ کو، بلکہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کو شوگان کے خیمہ گاہ تک چھوڑاؤ۔ شوگان نے جان بوجھ کر اپنا نام لیا تھا۔ اس کے آدمی نے گردن ہلائی اور اس کے بعد شہنشاہ ایک گھوڑے پر بیٹھ کر اس جانب چل پڑا جہاں خیمہ گاہ تھی۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ خیمہ گاہ میں داخل ہو رہا تھا۔ اس تمام کھیل میں اسے بے حد لطف آیا تھا۔ خیمہ گاہ کے قریب پہنچ کر اس نے گھوڑے سے نیچے اتر کر گھوڑے کی لگامیں اس شخص کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا، وہ شخص کون ہے جس سے میری ملاقات ہوئی؟ دلجا، شوگان کے آدمی نے جواب دیا، اس سے کہنا کہ شہنشاہ اس کا دوست ہے۔ جب بھی وہ اپنے دوست کو آواز دے گا اس کا دوست اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ شوگان کے آدمی نے مسکرا کر گردن خم کر دی۔ جوزفائن نے ان سرگرمیوں میں براہ راست کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ چالاک عورت جانتی تھی کہ شیر کوہ کے لوگ اس کی وجہ سے بہت زخم کھائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی جانتی تھی کہ راول خان بہر طور انہی میں سے ایک ہے۔ وہ راول خان کی بات مان لیں گے، لیکن شیر کوہ کے رہنے والے جوزفائن کے ہر قدم کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور پھر اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی تھی۔ یہ اندازہ لگانا اس کے لیے مشکل نہیں رہا تھا کہ راول خان اس سے سرتابی کی گنجائش نہیں رکھتا۔ بہرحال شیر کوہ میں ایک منصوبے کے مطابق کاموں کا آغاز ہو گیا، اور چونکہ خانم جوزفائن جانتی تھی کہ اب شیر کوہ کے لوگوں کو سنبھالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں کے بزرگوں کو قابو میں کیا جائے۔ آج تک کے تجربات اس کے علم میں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ نوجوان سرکش ہوتے ہیں، وہ بزرگوں کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن قبیلوں کی حکمرانی نوجوانوں کے ہاتھوں میں کبھی نہیں جاتی، بلکہ اس کے ذمہ دار بزرگ ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب وہ یہاں کے بزرگوں کو قابو میں کرنا چاہتی تھی۔ سب سے پہلا حکم جو راول خان کے ذریعے شیر کوہ کے لوگوں کو ملا وہ یہ تھا کہ فحاشی، عریانیت اور شراب نوشی کے وہ تمام اڈے ختم کر دیے جائیں جو شیر کوہ میں اب جگہ جگہ قائم ہو گئے تھے۔ وہ تفریح گاہیں مسمار کر دی جائیں جن میں شیر کوہ کے نوجوانوں کا اخلاق بگڑ رہا تھا۔ حالانکہ یہ سب خانم جوزفائن کی ایما پر ہی عمل میں آیا تھا، لیکن اب تو صورتحال ہی تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ راول خان نے ایک نئی کیفیت کا اظہار کیا تھا، اور اس کے لیے عمل بھی ضروری تھا۔ بلا شبہ شیر کوہ کے نوجوان ناکارہ ہو گئے تھے۔ اس کے اطراف کی کھیتیاں اجڑ کر زرد ہو گئی تھیں۔ اب یہاں کھیتیاں اگانے والے چند بوڑھوں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہ گیا تھا جو بساط بھر سبزیاں اگا لیا کرتے تھے، اور شیر کوہ میں بدحالی کا آغاز ہو چکا تھا۔ لیکن راول خان نے جوزفائن کی ہدایت کے مطابق بدر شاہ کے ذریعے کچھ خصوصی احکامات صادر کیے، اور ان احکامات کے تحت ان تمام زمینوں کو صاف کر دیا گیا جو خشک گھاس سے اٹی پڑی تھیں۔ نوجوانوں کو اس کام پر مامور کیا گیا۔ ابتدا میں سرکشی کے چند واقعات ہوئے، لیکن راول خان نے سخت موقف اختیار کیا۔ ان نوجوانوں کو کوڑے مار مار کر اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ انہیں جو ہدایت دی گئی ہے اس پر بلا چون و چرا عمل کریں۔ نوجوانوں کی تمام تفریحات خاک میں مل گئی تھیں۔ شراب کا اب نام و نشان نہیں تھا۔ ساری شراب زمین پر بہا دی گئی تھی۔ فحاشی کے اڈے ختم کر دیے گئے تھے۔ فحشاؤں کو مار مار کر دور بگا دیا گیا تھا، اور اب یہ احکام صادر کر دیے گئے تھے کہ اگر کوئی بھی فحشا شیر کوہ کے اطراف میں یا شیر کوہ میں نظر آئی تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں عمل بھی کیا گیا، اور 4 عورتوں کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ شیر کوہ کے نوجوان رفتہ رفتہ رام ہونے لگے تھے۔ چنانچہ چند ہی روز کے اندر اندر شیر کوہ کی تمام بے آباد زمینیں صاف کر دی گئیں، اور ان میں نئے سرے سے بیج ڈالا گیا۔ سونا آبشار سے 2 نہریں نکالی گئی تھیں جن کا مقصد کچھ اور ہی تھا، اب کھیتی باڑی کے کام آنے لگیں، اور اس سلسلے میں شیر کوہ ہمیشہ کی طرح مالا مال تھا۔ چنانچہ اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ اس کے علاوہ تغرل خان کے لشکر کے جس قدر افراد یہاں آئے تھے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے شیر کوہ کے لوگوں کی مدد سے اپنے گھر تعمیر کرنا شروع کر دیے تھے۔ چنانچہ شیر کوہ کی حدود بڑھا دی گئی، اور اب نئی آبادی میلوں دور تک پھیل گئی۔ اس آبادی کی تعمیر میں شب و روز کام کیا جا رہا تھا۔ ہر طرح کی آسائش ان کو فراہم کی جا رہی تھیں، لیکن وہ جو ان پہاڑوں کے رسم و رواج کے دائرے میں ہوں۔ انسان کی فطرت بہت عجیب ہے۔ تغرل خان کے یہ تمام ساتھی جن کا مقصد قتل و غارت گری اور خون ریزی تھا، شاید فطری طور پر اس قدر برے نہیں تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ برائی کو زیادہ برائی کا سہارا مل جائے تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ برائی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب جب کہ شیر کوہ میں نئی اصلاحات کی جا رہی تھیں تو انہوں نے نئی زندگی کی تعمیر کے لیے بڑی جدوجہد کا آغاز کر دیا تھا، اور شیر کو نئے نئے باغات اور کھیتوں سے لہلہانے لگا تھا۔ کرب و جوار کے علاقوں میں ابھی ان واقعات کی کوئی خبر نہیں پہنچی تھی۔ یہ راول خاموشی سے اپنے اس کام کی تکمیل میں مصروف تھا،
اور بدر شاہ کے خاص آدمی دن رات ان کاموں کی نگرانی کرتے تھے۔ شیر کوہ کے سرکش اور ناکارہ نوجوانوں نے کئی بار شیر کوہ کی حدود سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چاروں طرف ان کے لیے پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔ بھاگنے والے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر میدان میں جمع کیا جاتا اور نوجوانوں کو 50 کوڑے مارے جاتے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ نوجوانوں نے بھاگنے کا سلسلہ ترک کر دیا۔ اب انہیں اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ محنت کیے بغیر چارہ نہیں ہے، چنانچہ ان میں سے بیشتر کی سرکشی ختم ہو گئی تھی۔ بدر شاہ نے آدمیوں کی کچھ ٹولیاں بنا کر مختلف قبیلوں میں روانہ کر دیں اور انہیں سختی سے ہدایت کر دی کہ شیر کوہ کے اندرونی معاملات کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائیں۔ ان قبیلوں میں انہیں جو اجناس اور ضرورت کی دوسری اشیاء دستیاب ہوں وہ انہیں خرید لائیں اور انہیں شیر کوہ پہنچا دیں۔ اس سلسلے میں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، چنانچہ ٹولیاں مختلف قبیلوں میں بکھر گئیں اور وہاں سے خریداری کی جانے لگی۔ پھر یہ خریدی ہوئی اشیاء شیر کوہ میں منتقل ہو گئیں اور راول خان کے حکم سے انہیں شیر کوہ کے لوگوں میں مفت تقسیم کیا گیا۔ ان میں لباس، ضروریات زندگی کی دوسری تمام چیزیں، کھیتی باڑی کے آلات اور ایسا بہت سا سامان تھا جس کی اب شیر کوہ میں بہت کمی ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے اب اس میں دلچسپی لینا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اب نئے سرے سے زندگی کو آغاز کرنے کا موقع انہیں ملا تھا، چنانچہ یہ تمام کام ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ نئی مساجد بھی تعمیر کی گئی تھیں اور دینی فریضے ادا کرنے والوں کے لیے آسانیاں فراہم کر دی گئی تھیں۔ یہ بوڑھوں کا التفات حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا اور یہ بھی شیطان صفت جوزفائن ہی کا کارنامہ تھا۔ وہ بالکل نئے سرے سے اپنی شخصیت کو یہاں روشناس کرانا چاہتی تھی اور یہ کام رفتہ رفتہ ہونے لگا۔ شیر کوہ کے وہ بوڑھے جو اب تک جوزفائن کی طرف سے شبہ کا شکار تھے، رفتہ رفتہ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے کہ شاید کچھ ہو ہی گیا ہے۔ راول خان کو عقل آ گئی ہے اور اس نے فرنگی عورت پر قابو پا لیا ہے، ورنہ یہ سب کچھ آسان نہ ہوتا۔ بہت مختصر وقت میں شیر کوہ میں راول خان کو متعدد کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور جب کہ نوجوانوں کو ضروریات زندگی کی تمام آسائشیں ذرا دوسرے انداز میں ملنے لگیں تو پھر ان کی مخالفت کا زور بھی کم ہو گیا، اور مخالفت کر بھی نہیں سکتے تھے وہ، کیونکہ ان کے لیے کوڑے تیار تھے۔ راول خان بہت باخبر رہتا تھا اور بدر شاہ کو چونکہ یہاں وہ تمام مرات ملی تھیں جن کا وہ خواہش مند تھا، چنانچہ وہ بھی مخلصانہ طور پر عمل کر رہا تھا، اور اب اس کے ذہن میں بغاوت کا کوئی تصور نہیں ابھرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ راول خان اور جوزفائن کے بغیر یہاں کچھ کرنا ممکن نہیں ہے۔ حالات جس انداز میں راول خان کے حق میں ہو گئے تھے، اس کے بعد تو اس کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ بدر شاہ کوئی اور بات سوچتا۔ ویسے بھی اسے ایک سردار ہی کے مساوی حقوق حاصل تھے اور وہ ہر مسئلے میں کھل کر مداخلت کر سکتا تھا، اور اس کے کسی بھی عمل میں کبھی راول نے کوئی دخل نہیں دیا تھا۔ اس لیے بدر شاہ راول خان کی سرداری سے پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ایک بہترین نئی حویلی تعمیر کرائی تھی جس میں اس کے بیوی بچے فروکش تھے۔ بلا شبہ تغرل خان کی غلامی سے نکلنے کے بعد یہ زندگی اس کے لیے ناقابل یقین تھی، لیکن اب وہ یقین کی منزل میں تھا۔ قتل و غارت گری اور خون ریزی سے اسے اس انداز میں دلچسپی کبھی نہیں رہی تھی۔ اسے مجبوراً تغرل خان کے آدمیوں کو جنگ و جدل کی تربیت دینی پڑی تھی، لیکن اس کے بعد جب اسے تعمیر کا موقع ملا تو وہ اپنے تمام فرائض پورے کرنے لگا، اور ان فرائض کی بجا آوری میں اس کے دل کی سچائیاں شامل تھیں۔ اس طرح شیر کوہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا، اور چند ہی ماہ کے اندر اندر شیر کوہ کی جو شکل بدلی تو ایسی بدلی کہ دیکھنے والوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ تغرل خان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور اس کے بارے میں شیر کوہ کے رہنے والوں کو راول خان نے یہ یقین دلا دیا تھا کہ اب وہ کبھی اس قابل نہ ہو سکے گا کہ اس کا نام منظر عام پر آ سکے۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے اور شیر کوہ ایک خوبصورت شہر بن گیا۔ نئی آبادیوں میں بہت ہی نفاست کا ثبوت دیا گیا تھا۔ نوجوانوں کے لیے ہلکی پھلکی تفریحات کا بندوبست کیا گیا تھا، لیکن یہ تفریحات فنون سپاہ گری سے متعلق ہوا کرتی تھیں۔ راول خان نے جوزفائن ہی کی ہدایت پر ایک ایسا میدان تعمیر کرایا تھا جس میں جیالے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتے تھے، اور یہاں نوجوانوں کو جسمانی تربیت بھی دی جانے لگی۔ راول خان جوزفائن کے اشاروں پر ہر کام کر رہا تھا، اور خوش بخت کو جوزفائن نے سنبھال لیا۔ ایک بار پھر اپنے آپ کو تاریخ دہرا رہی تھی۔ پرانے محل میں جوزفائن اور خوش بخت اکثر ایک ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ راول اس کی طرف سے غافل نہیں تھا، اور اس کی چور نگاہیں ہر لمحہ خوش بخت کی نگرانی کرتی تھیں۔
یہ دیکھ کر اس کا دل خون ہو جاتا تھا کہ خوش بخت خان کی وحشت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی، اور اس مرحلے پر راول خان بری طرح دل برداشتہ ہو جاتا تھا۔ ابھی تک فرخانہ یا ان تینوں لڑکیوں کا نام تک نہیں آیا تھا۔ نہ جوزفائن نے راول خان سے اس بارے میں کچھ کہا تھا اور نہ راول خان نے اس سے کچھ کہہ سکا تھا۔ بیچاری فرخانہ بدنصیبی کے ایک نئے دور میں داخل ہو گئی تھی۔ راول خان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس عالم میں ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ جہاں وہ موجود ہے وہاں اس کی بہتر نگہداشت کی جا رہی ہوگی، لیکن اس کا دل اکثر تڑپتا رہتا تھا اور راتوں کی تنہائیوں میں وہ فرخانہ کے لیے آنسو بہاتا تھا۔ اسے اپنی تینوں بیٹیاں یاد آتی تھیں۔ کیا سوچتی ہوں گی؟ باپ کی شکل میں کیا شے انہیں ملی تھی جس نے کبھی باپ بن کر ان کی سرپرستی نہیں کی؟ اور ایسے لمحات میں راول خان کے دل سے خون کے آنسو نکلتے تھے اور ایک ہی دعا اس کے لبوں پر آ جاتی، میرے معبود، سزا صرف مجھ تک رہے تو بہتر ہے۔ میں تیری دی ہوئی ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، انہیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ بس اس سے زیادہ وہ ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خوش بخت کا معاملہ خالصتاً جوزفائن کا ذاتی مسئلہ بن گیا تھا، اور جوزفائن راول خان کو عموماً اس سے دور رکھتی تھی۔ ہاں، راول خان کو جب بھی خوش بخت کی صورت دیکھنے کا موقع ملتا، اسے ایک وحشت خیز لڑکا نظر آتا جو اپنی وحشتوں کے درمیان پروان چڑھ رہا تھا۔ جوزفائن ایک نیا تغرل خان تیار کر رہی تھی، اور راول خان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اس سلسلے میں کیا کرے۔ بہر طور چونکہ ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا تھا، اس لیے راول خان ابھی صبر سے کام لے رہا تھا۔ یہ بات البتہ اس کے ذہن میں موجود تھی کہ کوئی ایسا لمحہ مل جائے جب وہ جوزفائن کو شکست دے سکے تو وہ اس سے گریز نہیں کرے گا۔ حالانکہ حالات کا تجزیہ کر کے اس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ صورتحال مکمل طور پر جوزفائن کے قابو میں ہے۔ اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ جوزفائن کا درپردہ بدر شاہ سے رابطہ قائم ہو۔ چنانچہ راول خان مکمل طور پر کم از کم جوزفائن کے سلسلے میں بدر شاہ پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے جوزفائن کا ہر رخ دیکھ لیا تھا، چنانچہ وہ کسی بھی رخ پر اپنے آپ کو اس کا شکار نہیں بنانا چاہتا تھا۔ پھر تقریباً 7 یا 8 ماہ گزر گئے۔ خراج کی رقم کی ادائیگی کا وقت قریب آ رہا تھا، اور ابھی تک بیرونی قبائل سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ شیر کوہ کے معاملات کو شیر کوہ تک محدود رکھنے کے لیے سخت انتظامات کیے گئے تھے، اور اس سلسلے میں جوزفائن کا نظریہ یہ تھا کہ شیر کوہ کو ہر طرح سے مضبوط کر لیا جائے، اور اس کے مکمل طور سے طاقتور ہونے سے پہلے کسی کو اس کے بارے میں کوئی ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ اس لیے ابھی تک آس پاس کے قبائل کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں دی گئی تھی۔ لیکن پھر ایک شام راول خان نے اس سلسلے میں جوزفائن سے رابطہ قائم کیا۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ قبیلوں کو یہ خوشخبری سنائیں گے کہ خراج کی رسم منسوخ کر دی گئی ہے، اور تغرل خان کا وجود اب اس انداز میں باقی نہیں رہا۔ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی کوشش نہیں ہو سکی خانم جوزفائن۔ ہاں، لیکن یہ مسئلہ میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے راول خان، جوزفائن نے جواب دیا۔ یقیناً نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں کہ تم چاروں طرف سے باخبر رہنے کی عادی ہو، لیکن اس بارے میں تم نے کیا سوچا؟ ذرا ڈرامائی کیفیت پیدا ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ہم وادی شیربانہ میں خراج کی رسم کے موقع پر خود پہنچیں گے، اور وہاں جب تمام قبائل خراج کی اشیاء کے انبار لے کر جمع ہوں گے تو راول انہیں یہ خوشخبری دے گا کہ اس نے وہ مسئلہ حل کر دیا ہے جو قبیلے والوں کے لیے جان کا عذاب بنا ہوا تھا۔ راول خان، میں لوگوں کی خوشیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، اور تمہارے نام کے نعرے ان کی زبانوں سے سننے کی خواہش مند ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ابھی تک اس بات کو قبیلے سے باہر نہیں نکلنے دیا، حالانکہ پہلے ہی فیصلہ کیا تھا ہم لوگوں نے کہ قبیلوں کو یہ خبر پہنچا دیں گے، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اعلان وادی شیربانہ میں ہوگا، وہاں جہاں تغرل خان اپنی طوفانی حرکتوں سے لوگوں کے دل لرزا دیتا تھا۔ راول خان اب وہاں یہ اعلان کرے گا، اور اس کے بعد قبیلے والوں کو دعوت دے گا کہ وہ شیر کو آئیں اور نیا شیر کو دیکھیں۔ راول خان اس تصور سے بہت خوش ہوں جب مختلف قبائل کے لوگ شیر کوہ کی آن بان اور شان دیکھیں، اور اس کے بعد راول خان کے گیت گاتے ہوئے اپنے قبیلوں کو واپس جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم نے ابھی سے ان لوگوں کو اس بارے میں اطلاع دے دی تو ہمیں ان کے تاثرات کا اندازہ نہ ہو سکے گا۔ راول خان نے ایک گہری سانس لی اور گردن ہلانے لگا۔ پھر دفعتاً ہی اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا تھا، لیکن ابھی خیال کے تاثرات کو چھپانا ضروری تھا ورنہ جوزفائن اس سے واقف ہو جاتی۔
چنانچہ اس نے جوزفائن کی اس تجویز کو بے حد سراہا۔ البتہ رات کو جب اسے تنہائی ملی تو اس نے اپنے اس نئے خیال پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا کہ وادی شیربانہ میں خراج کی رسم ادا کرنے کے لیے شہ بانو بھی آئے گی، یقینی طور پر وہ وہاں پہنچے گی، اور اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ راول خان شیر کوہ کا سردار بن چکا ہے۔ کم از کم اسے یہ علم ہو جائے گا کہ راول خان زندہ ہے اور یہ سارے معاملات اس انداز میں چل رہے ہیں۔ اس وقت وہ کسی نہ کسی طرح شہبانوں سے رابطہ قائم کر کے اسے بتائے گا کہ صورتحال کیا ہے۔ یہ تجویز بہت عمدہ تھی اور اس کے لیے راول خان کو بڑی ہوشیاری سے کام کرنا تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ جب بھی اس موضوع پر بات چیت ہوگی وہ جوزفائن کے اس منصوبے کو سراہے گا تاکہ کم از کم اسے شہبانوں سے رابطے کا موقع مل جائے۔ اس تصور نے اسے خوش کر دیا تھا۔ شہبانوں سے بات کر کے وہ کم از کم یہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت تک جب تک حالات اس کے قابو میں نہ آ جائیں وہ اس کی بیوی اور بچیوں کا خیال رکھے۔ ویسے بھی شہبانوں سے یہ امید تھی کہ اس نے کسی بھی طور فرخانہ کو کوئی تکلیف نہ ہونے دی ہوگی، لیکن بہرحال اگر فرخانہ تک اس کا یہ پیغام پہنچ جائے تو اس سے زیادہ خوش بختی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس خیال سے اسے کافی خوشی ہوئی تھی۔ اور پھر اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ کسی طرح خوش بخت خان کو اپنی نگاہوں میں رکھے گا اور اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرے گا، ورنہ جوزفائن تو در حقیقت ایک نیا تغرل خان تیار کر رہی تھی، اور اس سلسلے میں اس نے جو کچھ بتایا تھا راول خان اس سے متفق تو تھا۔ اس کے لیے یہ ضروری تو نہیں تھا کہ خوش بخت خان ایک وحشی حکمران کی حیثیت سے منظر عام پر آئے۔ اس نے کسی مناسب موقع پر اس مسئلے پر بھی جوزفائن سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر ایک دن جوزفائن اسے بہت اچھے موڈ میں ملی تو اس نے یہ تذکرہ اس کے سامنے کر دیا۔ جوزفائن، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور۔ خوش بخت خان کی تربیت تم اسی انداز میں کر رہی ہو جس انداز میں ہم نے تغرل خان کی تربیت کی تھی؟ جوزفائن چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر اس نے کہا، تمہارے ذہن میں کیا خیال آیا ہے؟ صرف یہ کہ کہیں پہاڑوں کو پھر ایک تغرل خان نہ مل جائے۔ کیا تم نے خوش بخت خان کا تجزیہ کیا؟ نہیں، میں تو ان دنوں اتنا مصروف رہا کہ اس سے ایک بھرپور ملاقات بھی نہ ہو سکی۔ سنو راول خان، تم نے وعدہ کیا تھا کہ خوش بخت کے سلسلے میں مجھے ہر طرح کی آزادی دو گے۔ میں خوش بخت کو شیر کوہ کا سردار بنانا چاہتی ہوں، لیکن ایک ایسا بزدل سردار نہیں جو صرف گردن جھکائے کام میں مصروف رہے۔ یہ بات بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بالآخر ایک دن شیر کوہ کے خزانے خالی ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس بلا شبہ وسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ایک عظیم تر قبیلے کے لیے ہمیں مزید وسائل کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم پہاڑوں میں یہ اعلان کریں گے کہ شیر کوہ کو خراج ادا کیا جائے گا، اور اس خراج کی وصول یابی کے لیے خوش بخت جیسا ہی شیر درکار ہوگا۔ خوش بخت خان کبھی ڈاکو نہیں بنے گا، اس لیے کہ وہ ڈاکو بننے کے لیے نہیں، سردار بننے کے لیے پیدا ہوا ہے، جبکہ تغرل خان کو ہم نے صرف ڈاکو بنانا چاہا تھا۔ تمہیں اس سلسلے میں مجھ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے راول خان۔ نہیں جوزفائن، اس میں بھروسہ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ تو تم سے میں نے اپنی معلومات کے لیے پوچھا تھا، اور اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ تم کبھی اپنی معلومات کو تازہ کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ تم شاید برا مان گئیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے خلوص پر شک نہ کیا جائے، اس خلوص پر جس کے ساتھ میں شیر کوہ میں داخل ہوئی تھی اور مجھ پر شک کر کے مجھے دیوانہ کر دیا گیا تھا۔ راول خان خاموش ہو گیا۔ بات غلط رخ پر مڑ گئی تھی اور وہ اب اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ بہر طور وقت کچھ اور گزر گیا اور اس کے بعد ایک گروہ تیار کیا گیا جسے وادی شیربانہ جانا تھا۔ بدر شاہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ جوزفائن اور راول خان کی غیر موجودگی میں شیر کوہ کے معاملات کو سنبھالے رکھے، اور اس گروہ کو پوری طرح مسلح کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ تصور بھی ذہن میں تھا کہ تغرل خان بہر طور ابھی زندہ ہے اور انہیں اس وقت تک خطرے کا مقابلہ کرنا پڑے گا جب تک کہ اس کی لاش ان کی آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب انہیں وادی شیربانہ کی جانب سفر کرنا تھا۔ راول خان نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ کاش جوزفائن شیر کوہ میں رہ جاتی اور اسے کھل کر اس کا موقع مل جاتا کہ شہبانوں کو وہ اپنا پیغام دے دے۔ جوزفائن کی موجودگی میں یہ مناسب نہیں تھا، لیکن بہر طور اس نے اپنے طور پر کچھ اور منصوبے بھی بنائے تھے جن کے تحت وہ شہبانوں سے مل سکتا تھا۔ مقررہ وقت پر یہ قافلہ شیر کوہ سے نکلا اور خاموشی سے اس نے وادی شیربانہ کی جانب سفر شروع کر دیا، جو بہت فاصلے پر تھی،
اور اس فاصلے کے لیے انہوں نے مکمل تیاریاں کر لی تھیں۔ وادی شیربانا کی جانب سفر جاری رہا۔ جوزفائن بہت خوش تھی۔ راول خان بھی اس کے ساتھ بظاہر خوش نظر آ رہا تھا، بس اسے یہی خدشہ تھا کہ کہیں یہاں بھی اس کا منصوبہ نامکمل نہ رہے۔ جوزفائن کے بارے میں تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ہر لمحہ اس کی نگرانی کر رہی ہے، لیکن راول خان ابھی کسی شبے کا شکار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جوزفائن ہزاروں شخصیتوں کا مجموعہ ہے اور اس کا ذہن ہر وقت شاطرانہ سوچوں میں گم رہتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وادی شیربانا میں اس کی کوششیں جوزفائن کے علم میں آ جائیں، یوں سارے کام بگڑ جانے کا خدشہ تھا۔ بلا شبہ راول خان نے شیرکوہ میں اپنی حیثیت مستحکم کر لی تھی اور بظاہر جوزفائن منظر عام پر نہیں تھی، لیکن راول خان اب ہر پہلو سے خوفزدہ رہتا تھا۔ جو کچھ اس پر بیت چکی تھی، اس کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جوزفائن کمبخت کو اپنے ساتھ شامل ہی رکھے گا۔ وہ ہر مرحلے پر اس کی مصیبتوں کا حل ثابت ہوئی تھی، اور جب سے اس نے جوزفائن سے انحراف کیا تھا، اس دن سے اس کے زوال کا آغاز ہو گیا تھا۔ بہرطور سب کچھ حالات پر منحصر تھا۔ شیربانا کی جانب سفر کرتے ہوئے خود راول خان کے ذہن میں بھی یہ احساسات موجود تھے کہ جب قبائل کے وہ لوگ خود خراج کی اشیاء اور رقمیں لے کر وہاں پہنچیں گے اور انہیں یہ معلوم ہوگا کہ خراج کی رسم منسوخ کر دی گئی ہے، تو ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ راول خان یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ قبائل میں اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھی جاتی تھی۔ شیرکوہ کے لوگوں کو اپنی گفتگو سے مطمئن کر لینا آسان کام تھا، لیکن قبائل کے سردار عام لوگوں کی طرح سیدھے سادے اور بیوقوف نہیں ہوتے، اور وہ ان گہرائیوں میں جوزفائن کو دیکھیں گے تو اس بات پر یقین نہیں کر سکیں گے کہ فرنگی عورت نے پہاڑوں کی بہتری کے لیے سوچا ہوگا۔ بہرطور یہ بات راول خان کے لیے خوشی کا باعث تھی کہ لوگ جوزفائن سے نفرت کریں۔ وہ خود بھی دل ہی دل میں جوزفائن سے بے پناہ نفرت کرتا تھا، لیکن اب تک کے حالات جو اس کی نگاہوں کے سامنے آئے تھے، ان میں اس نے دیکھا تھا کہ فتح بالآخر جوزفائن کو حاصل ہوئی، اور اس کمبخت نے اپنی اسیری کے باوجود ایسے مواقع مہیا کر لیے کہ طغرل خان کا تختہ الٹ گیا۔ بلا شبہ طغرل خان کو شکست دینے والی جوزفائن ہی تھی، اور راول خان ہر لمحہ اس احساس کا شکار رہتا تھا کہ اب اس نے کس سے گٹھ جوڑ کر رکھا ہوگا۔ ان کاموں میں وہ نہ صرف یہ کہ بہت ذہین تھی، بلکہ اس کی تقدیر بھی اس کا ساتھ دیتی تھی۔ اس کا اندازہ بھی راول خان کو ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہو، وقت کا انتظار کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ کم از کم ایک ہی خوشی اس کے لیے موجود تھی، وہ یہ کہ خوش بخت خان مستقبل میں ایک بہت بڑا سردار بننے والا تھا۔ وادی شیربانہ تک کے سفر کے دوران ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جو قابل ذکر ہوتا۔ بالآخر وہ وادی شیربانہ میں داخل ہو گئے۔ یہاں جو لوگ کبھی متعین رہا کرتے تھے، اب ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ساری صورتحال اب ہر شخص پر واضح ہو گئی تھی۔ تقریباً تمام ہی لوگ شیرکوہ منتقل ہو گئے تھے۔ وہ عظیم الشان سرنگیں سنسان پڑی تھیں جو طغرل خان نے بنوائی تھیں، اور آج پہلی بار یہاں پہنچنے کے بعد جوزفائن نے ان تمام سرنگوں کا جائزہ لیا تھا۔ راول خان بھی اس کے ساتھ تھا۔ جوزفائن ان تمام جگہوں کو دیکھتی رہی۔ اس نے سرنگوں کو اول سے آخر تک دیکھا اور پھر راول خان سے بولی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طغرل خان کچھ تقدیر ہی سے مار کھا گیا ہے، ورنہ اس نے اپنے تحفظ کے لیے ہر وہ بندوبست کر لیا تھا جو ضروری ہو سکتا تھا۔ ایک بات تم سے کہوں راول خان، آج میں اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتی کہ طغرل خان ایک عظیم دماغ بھی تھا۔ وہ جسمانی طور پر ہی طاقتور نہیں ہوا تھا، بلکہ ذہنی طور پر بھی بے حد طاقتور ہو گیا تھا۔ ورنہ تمہارا کیا خیال ہے، ان تمام قبیلوں کے تجربے کار سرداروں کو شکست دینا آسان کام تھا؟ جہاں اس نے ڈاکے ڈالے، اس کے خلاف ہر قسم کی منصوبہ بندی کی گئی، لیکن وہ کسی کے جال میں نہیں پھنسا، اور اس کی وجہ جوزفائن نہیں تھی۔ جوزفائن نے جہاں جہاں اسے آگے بڑھانا چاہا، طغرل خان اس کی توقع سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے وہاں سے آگے بڑھ گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی ذہانت سے کام لیا، اور یہ اس کی ذہانت کا کرشمہ تھا کہ اس نے اپنے لیے ایک اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا۔ میں آج بھی ان سوچوں میں گم ہوں کہ طغرل خان نے کہاں پناہ لی ہوگی، اور اب اس کے منصوبے کیا ہوں گے۔ راول خان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طغرل خان اس وقت تنہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ اس کی بیوی زرنگا اور اس کا بیٹا ہے، لیکن میں اب بھی یہ سمجھتی ہوں کہ کسی نہ کسی طور ہم سے انتقام لینے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا، ایک ایک لمحے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا
کہ ممکن ہے وادی شیربانہ کی سرنگوں کو اپنے قیام کے لیے منتخب کیا ہو، لیکن پھر میں نے خود ہی اس سوال کو باطل قرار دے دیا تھا، کیونکہ طغرل خان ایسی کسی مشتبہ جگہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں ایک بات اور بھی بہت دن سے سوچ رہی ہوں راول خان، وہ یہ کہ ہم کچھ خفیہ لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ پہاڑوں میں اور ہر اس جگہ جہاں انسانوں کی آبادی موجود ہے جائیں اور طغرل خان کو تلاش کریں۔ کم از کم ہمیں اس کا ٹھکانہ ضرور ملنا چاہیے۔ تم ٹھیک کہتی ہو جوزفائن، دراصل مجھے طغرل خان سے خطرہ نہیں ہے، لیکن مستقبل میں اس بات کو کبھی نہیں بھول سکتی کہ طغرل خان کا ایک بیٹا بھی ہے جو کبھی اور کسی بھی وقت خوش بخت کے مقابلے پر آ سکتا ہے۔ راول خان چونک پڑا، اس نے حیران نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھا۔ ایک بار پھر اس کمبخت نے اپنی بھرپور ذہانت کا لوہا منوا لیا تھا۔ یہ بات کبھی راول خان نے نہیں سوچی تھی۔ راول خان کم از کم اس بات کو تو اچھی طرح جانتا تھا کہ طغرل خان کا بیٹا کسی بھی طور طغرل خان سے کم نہ ہوگا، اور ظاہر ہے طغرل خان اس کے لیے وہ تمام کوششیں کر ڈالے گا جو اس کے بس میں ہوں گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب خوش بخت خان اپنے منصب کو حاصل کر لے تو اس کا مد مقابل طغرل کا بیٹا شہنشاہ ہو۔ اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کی یہ سوچ غلط ہے۔ طغرل خان کا بیٹا، اس کا بھی تو کچھ ہے۔ وہ تمام رشتے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے چکنا چور کر دیے تھے بالآخر ایک حیثیت رکھتے تھے، اور ان دنوں تو اس کے دل میں ان رشتوں کی یاد زیادہ ہی ابھر آئی تھی، اور ایسے موقع پر راول خان سوچتا تھا کہ کاش اس کے بھائی نے اسے یورپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ بھیجا ہوتا۔ بہر طور یہ سوچنے کے لمحات اسے بہت کم ملتے تھے۔ اس وقت جوزفائن نے جو کچھ کہا تھا وہ قابل غور تھا۔ راول خان اس کی صورت دیکھنے لگا، پھر بولا، تمہارا کہنا درست ہے جوزفائن، اسے تلاش کرنا ضروری ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اسے چھیڑیں گے نہیں۔ ہاں، جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اب وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر اس نے ہم سے شکست تسلیم کرنے کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، تب بھی راول خان اس کی زندگی ہمارے لیے کسی طور موضوع نہیں ہے۔ ہم اس کی بیوی، اسے اور اس کے بیٹے کو ضرور ختم کر دیں گے۔ یوں سمجھ لو کہ یہ بھی ہمارے مشن کا حصہ ہے۔ راول خان نے اپنے منہ سے کوئی لفظ نہ کہا۔ اس بات پر اس کا دل خون کے آنسو رو دیا تھا، لیکن بہر طور جوزفائن کے سامنے اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے میں ہی عافیت تھی۔ وادی شیربانہ میں وہ خراج کی رسم سے کافی وقت پہلے ہی پہنچ گئے تھے، اور یہ سفر اسی لیے اختیار کیا گیا تھا تاکہ وہاں انتظامات کر لیے جائیں۔ گو جوزفائن اپنے ساتھ بہت بڑا لشکر نہیں لائی تھی، لیکن اس کمبخت نے اس طرح ان لوگوں کو ان سرنگوں کے دہانے پر پہنچا دیا تھا کہ آنے والے قبائل کو یہ احساس نہ ہو سکے کہ وہاں انسانوں کے بے شمار تعداد موجود نہیں ہے۔ ویسے بھی وادی شیربانہ کی کہانی اب لوگوں کے علم میں تھی، اور وہ یہ جانتے تھے کہ وادی شیربانہ میں طغرل خان نے وہ انتظامات کر ڈالے تھے کہ اگر کبھی قبائل متفقہ طور پر متحد ہو کر وادی شیربانہ میں طغرل خان کے خلاف بغاوت کر ڈالیں تو انہیں منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ اور ایک بار ایسا ہو چکا تھا جس کی اطلاع جوزفائن اور راول خان کو بھی تھی، چنانچہ اس وقت بھی انتظامات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ اس بات کا خطرہ تھا کہ قبائل حقیقت سے واقف ہونے کے بعد کہیں فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر لیں۔ بہرحال ان تمام کارروائیوں میں کئی دن صرف ہو گئے تھے، اور راول خان کا دل ہر وقت اسی آرزو میں لگا رہتا تھا کہ کسی طرح اسے شہبانوں سے تنہا ملنے کا موقع مل جائے اور وہ اس تک اپنا پیغام پہنچا سکے۔ وہ فرخانہ سے کہلوا سکے کہ فرخانہ، غم نہ کرنا، یہ نہ سوچنا کہ تمہاری تقدیر نے ایک بار پھر تم پر تاریکی مسلط کر دی ہے۔ میں آؤں گا اور اپنی بچیوں کو عزت و احترام کے ساتھ شیرکوہ لے جاؤں گا۔ یہ میری آرزو ہے، یہ میری اولین آرزو ہے۔ پہلا قافلہ وادی شیربانہ کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ یہ گلاب خیل کا قافلہ تھا جس کا سردار خراج کے لیے تمام اشیاء لے کر آیا تھا۔ قافلے کو ایک جگہ ٹھہرا دیا گیا۔ تمام کام اسی انداز میں ہو رہے تھے جس طرح طغرل خان کرتا تھا، اور اس وقت لشکر میں آنے والے وہی تھے جو طغرل خان کے ساتھ وادی شیربانہ میں انتظامات کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کسی کو بھی اس بات کا احساس نہ ہو سکا کہ کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ ویسے دلچسپ بات تھی کہ طغرل خان کے بارے میں ابھی تک کسی کو یہ علم نہ ہو سکا تھا کہ طغرل خان کا اقتدار ختم ہو گیا ہے۔ قبائل آتے رہے اور رفتہ رفتہ وادی شیربانہ کے اطراف بڑھتے رہے۔ ایک میلے کا سماں پیدا ہو گیا۔
بے شمار افراد تھے جو زر و جواہر کے انبار لے کر یہاں پہنچے تھے، اور وہ تمام چیزیں جو تغرل خان کو خراج کے طور پر پیش کی جانی تھیں، تمام قبیلے بالآخر پہنچ گئے۔ راول خان اور جوزفائن ان دنوں تمام چیزوں کی نگرانی کرتے رہے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے وہی جگہ منتخب کی تھی جہاں تغرل خان نمودار ہو کر خراج کی وصولیابی کرتا تھا۔ جوزفائن کے اشارے پر تغرل خان کے وہ ساتھی جو اب دراصل شیر کوہ کے باشندے تھے، تمام انتظامات کا جائزہ لیتے پھر رہے تھے اور ہر طرح کی رپورٹیں ان لوگوں کو پیش کر رہے تھے، یہاں تک کہ یہ بتایا گیا کہ آخری قبیلہ بھی آ گیا ہے اور دوسرا دن خراج کی ادائیگی کا دن ہے۔ چنانچہ اس دن کے لیے بڑی زبردست تیاریاں کی گئیں۔ بالآخر قبیلوں کے سردار میدان خراج میں جمع ہو گئے اور اپنی اپنی اشیاء کے انبار زمین پر لگانے لگے۔ وہ سب خاموشی کے ساتھ تغرل کا قرض ادا کر رہے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ جلد از جلد اپنا یہ کام انجام دینے کے بعد یہاں سے واپس چلے جائیں۔ یہاں آ کر سبھی دہشت زدہ ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے وحشیوں کا سردار تغرل خان موجود ہوتا تھا، جس کے ذہن کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کس انداز میں سوچے اور کیا کر ڈالے۔ بالآخر اس چٹان پر راول خان نمودار ہوا، جہاں پہلے تغرل خان کو دیکھا جاتا تھا۔ خانم جوزفائن بھی اس کے پیچھے موجود تھی، لیکن وہ سامنے نہیں آئی تھی۔ لوگوں نے تغرل خان کے تصور سے راول خان کو دیکھا اور اپنی اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ انہوں نے راول خان کو پہچان لیا تھا، کم از کم ان لوگوں نے ضرور پہچان لیا تھا جو راول خان کو براہ راست جانتے تھے اور اس کی صورت سے آشنا تھے۔ سب کی حیران نگاہیں راول خان کا جائزہ لینے لگیں۔ تمام قبیلوں کے سردار کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد راول خان نے اپنی آواز میں ٹھہراؤ پیدا کر کے کہا، میرے ان پہاڑوں کے معزز دوستو، میرے بزرگوں، قبیلے کے لوگوں، جن کے دم سے قبیلوں کی شان برقرار ہے، بد نصیب راول خان آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہاں، میں شیر کوہ کا راول خان ہوں، شیر کوہ کے عظیم سردار زارق خان کا وہ بھائی جسے زارق خان نے یورپ بھیج دیا تھا اور جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس آیا، یہ تصور لے کر کے یہاں ایک نئی تہذیبی زندگی کا آغاز کرے گا، پہاڑوں کے رہنے والوں کو علم کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ لیکن بدقسمتی سے مجھ سے ایک بھول ہو گئی، اور وہ بھول یہ تھی کہ میں نے ایک فرنگی عورت سے شادی کر لی تھی، اور میری اس بھول کو یہاں معاف نہ کیا گیا، اور مجھے دنیا کی ان تمام نفرتوں سے نوازا گیا جن کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ میں یہاں گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ شاید ان پہاڑوں میں آ کر غلطی کی ہے۔ اسی دوران زارق خان کا بیٹا تغرل خان میرے پاس پہنچا دیا گیا اور میں نے اس کی پرورش میں حصہ لیا، لیکن آج تک میں اس غم کا شکار ہوں کہ اس بچے سے میں نے اتنی محبت کیوں کی۔ میرے دوستو، انسان جو کچھ ہوتا ہے اپنی فطرت میں ہوتا ہے، کوئی اس کی فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں تغرل خان کو تغرل خان کیسے بنا سکتا تھا، لیکن مجھ پر ہمیشہ یہ الزام لگایا گیا کہ تغرل خان کا تخلیق کنندہ میں ہی ہوں۔ تغرل خان کن حالات میں برے راستوں کی جانب چل پڑا، یہ وقت ہی جانتا ہے، کوئی بھی صحیح تفصیل نہیں بتا سکتا۔ اس نے 4 اوباشوں کو اپنے ساتھ لیا جو بلا شبہ جنگجو اور بہترین لڑاکے تھے، اور اس کے بعد اس نے جو کچھ کیا وہ تمام قبائل جانتے ہیں۔ لیکن زارق خان کی موت کے بعد شیر کوہ کی ذمہ داری میرے شانوں پر رکھی گئی، تو یہ الزام میرے سر پر رکھ دیا گیا کہ تغرل خان کو میں نے تغرل خان بنایا ہے اور اس کا براہ راست مجھ سے واسطہ ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی اعلان کیا کہ میں تغرل خان کی گرفتاری کے لیے کوشاں ہوں، لیکن اس اعلان کو کبھی سچا تسلیم نہ کیا گیا۔ میری طرف کوئی مددگار ہاتھ نہیں بڑھا اور میں تنہا تغرل خان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہا۔ میں نے اور میری بیوی نے اپنی سی تمام کوششیں کر ڈالیں کہ اس شیطان کو فنا کر کے اپنی ذات کو سرخرو کروں، لیکن تقدیر میں یہ نہیں لکھا تھا۔ ہم سرگرداں رہے، شیر کوہ میں تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور جو کہانیاں شیر کوہ سے منسوب ہوئیں وہ تمام کہانیاں آپ لوگوں کو معلوم ہوں گی۔ میں انہیں دہرا کر آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ ہاں، اپنی اور اپنی بیوی جوزفائن کی نیت کا اظہار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم روز اول سے اس بات کے خواہاں تھے کہ جو الزام ہم پر لگایا گیا ہے وہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کریں اور تغرل خان کو کسی بھی طرح آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقدیر نے ہمیں یہ اعزاز نہ بخشا، لیکن ہم نے اپنی یہ کوششیں ترک نہ کیں، یہاں تک کہ ہمارا شیر کوہ میں زوال ہوا اور ہمیں وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کی کوئی بھی جنبش بے مقصد نہیں ہوتی۔
ہم اس زوال سے ہراساں ہو کر وہاں سے فرار ہوئے اور اس کے بعد در بدر پھرتے رہے، لیکن بالآخر تقدیر نے ہمیں ایک موقع دیا اور ہم آج آپ کے سامنے سر بلند کھڑے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے پہاڑوں کے عظیم سرداروں، میں یہ اعلان کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے اپنا سر فخر سے بلند کیے ہوئے ہوں کہ میں نے بالآخر تغرل خان کو فناہ کر دیا۔ بے شک میرے دوستو، میں تغرل خان کو ہلاک نہیں کر سکا، لیکن جس قسم پرسی کے عالم میں وہ نکل کر بھاگا ہے، اس کے بعد آپ اس تصور کو بھی ذہن سے نکال دیجئے کہ اب تغرل خان کی حیثیت سے دوبارہ کبھی نمودار ہو سکتا ہے۔ تغرل خان کے لشکر کو اپنے ساتھ شامل کر کے میں شیرکوہ تک پہنچا اور میں نے اس کے لیے ایک نیا شیرکوہ تعمیر کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو مجبوراً تغرل خان کے ساتھی بن گئے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی اپنے طور پر جنگجو اور خونخوار درندہ نہیں تھا۔ میں نے ان کے ذہنوں کو ٹٹولا اور بالآخر انہیں اس بات پر آمادہ پایا کہ وہ بہتر زندگی کے خواہاں ہیں۔ چنانچہ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ آج شیرکوہ میں وسعت ہو گئی ہے، اس میں نئی آبادیوں نے جنم لیا ہے، اور یہ آبادیاں صبر اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہاں ہیں، اور یہ آج اس خوشی کے موقع پر آپ لوگوں کو بھی یہ خوشخبری سنانے کا خواہش مند ہوں کہ تغرل خان فنا ہو چکا ہے، اور خراج کی یہ رسم تغرل خان کے ساتھ ہی زمین بوس ہو گئی ہے۔ قبیلے جو کچھ کماتے ہیں ان پر صرف ان کا حق ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان سے ایک پیسہ بھی خراج کی صورت وصول کرے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ قبیلوں کی آن بان اور شان پر کوئی دھبا لگائے۔ یہ زر و جواہر، یہ اشیاء اور اجناس آپ لوگ تغرل خان کو دینے کے لیے لائے تھے، آج سے آپ کی ہیں اور صرف آپ کی۔ اب آپ کو کسی تغرل خان کو خراج دینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، یہ راول خان کی طرف سے آپ کی محبتوں کا ایک تحفہ ہے۔ لاتعداد آوازیں پہاڑوں میں ابھری تھیں، ان میں حیرت اور خوشی شامل تھی۔ راول خان نے پھر کہا، اس کے علاوہ مجھ پر اور میری بیوی جوزفائن پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ پہاڑوں میں آوارگی اور فحاشی کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں دوستو، اس کے لیے صرف ہم قصوروار نہیں تھے، ہمیں مجبور کیا جا رہا تھا۔ کچھ منصوبوں کے لیے کچھ ہاتھ در پردہ ہماری گردن پر تھے اور ہم سے وہ سب کچھ کروا رہے تھے۔ آج ان سب کے نام لینا بے مقصد ہے، کیونکہ ہم نے بالآخر ان سب کو فنا کر دیا ہے، اور جب وہ ہمارے درمیان سے مٹ گئے تو ہم نے شیرکوہ کی روایتوں کو پھر سے زندہ کر دیا۔ میں اپنے معزز دوستوں کو، ان تمام قبائل کو جو آج یہاں ایک گندی اور ذلیل رسم ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے سرداروں کو دعوت دیتا ہوں کہ شیرکوہ میں میرے مہمان بنیں اور دیکھیں کہ پہاڑوں کی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے وہاں کیا کیا اصلاحات کی ہیں۔ میں یہ دعوت صدقے دل سے دے رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ ایک بار ضرور میرے مہمان بننا پسند کریں گے۔ اپنا یہ تمام ساز و سامان اٹھا لیجئے جو آپ کی اپنی ملکیت ہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان میں سے ایک ذرہ بھی آپ سے لوں، اور اس کے بعد کبھی وادی شیربانہ کا رخ نہ کیجیے۔ جب آپ وادی شیربانہ سے جائیں تو اس پر تھوکتے جائیں، کیونکہ اس وادی میں آپ کی عزت کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ سرداروں سے اب برداشت نہ ہو سکا، وہ خوش ہو کر اچھلنے لگے تھے، اور بہت سے لوگوں نے خوشی کے نعرے لگا کر جوزفائن اور راول خان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے فرمائش کی کہ راول خان ان کے درمیان پہنچے اور انہیں یقین دلا دے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ تب راول خان مسکراتا ہوا نیچے اتر گیا، جوزفائن البتہ وہیں رہ گئی تھی۔ راول خان نے اس مجمع میں شہبانوں کو بھی دیکھا اور اس بات کا خواہش مند تھا کہ کسی طرح شہبانوں سے ملاقات ہو جائے۔ شہبانوں سرد نگاہوں سے راول خان کو دیکھ رہی تھی، لیکن بلندی پر جوزفائن کی نگاہیں بھی راول خان کی نگران تھیں، اور راول خان جانتا تھا کہ اس کی ایک ایک جنبش جوزفائن کی نگاہوں میں ہے۔ سرداروں کے قریب پہنچ کر اس نے بہت سے سرداروں کو گلے سے لگایا، اور اس کے بعد انہیں یقین دلانے لگا کہ تغرل خان کے سلسلے میں جو کچھ اس نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اس سے طرح طرح کے سوالات کیے جانے لگے اور وہ ان سوالوں کے جواب دینے لگا، لیکن ان میں بہت ہی کم سچے تھے۔ جو منصوبہ بندی جوزفائن نے کی تھی، اس کے مطابق راول خان کو جوابات دینے تھے، ورنہ دوسری شکل میں نقصانات پہنچ جانے کے امکانات بھی تھے۔ ایک سردار نے پوچھا، راول خان اب تم شیرکوہ کے سردار ہو؟ ہاں، مجھے شیرکوہ کی سرداری سونپ دی گئی ہے، اور میری نگرانی میں شیرکوہ نئی کروٹیں بدل رہا ہے۔ فرنگی عورت اب بھی تمہارے ساتھ ہے؟ ہاں، خانم جوزفائن اس وقت بھی وادی شیربانہ میں موجود ہے، راول خان نے جواب دیا۔
راول خان، کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ فرنگی عورت نے شیر کو اور اس کے نواح میں فحاشی پھیلانے کی کوشش کی تھی اور یورپ کی طرز پر ایسی عیش گاہیں بنوائی تھیں جو نوجوانوں کے اخلاق کو خراب کرنے کا باعث بنی اور جنہوں نے پہاڑوں میں بربادی پھیلائی؟ جو سوالات اس سے پہلے کیے گئے ہیں ان میں نے یہی جواب دیا ہے کہ ان تمام کاموں کی ذمہ دار خانم جوزفائن نہیں تھیں، بلکہ کچھ ایسے عوامل پیدا کر دیے گئے تھے جن کے تحت یہ سب کچھ عمل میں آیا، اور جس میں خانم جوزفائن کو سر فہرست قرار دے دیا گیا تھا۔ وہی خانم جوزفائن اب اس نئے شیرکوہ کی تعمیر کنندہ ہے، اور جب تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو یہ تصور تمہارے ذہن سے نکل جائے گا۔ کیا تمہیں یقین ہے راول خان کے آنے والے وقت میں خانم جوزفائن اپنے اس عمل کو نہیں دہرائیں گی؟ جس عورت نے تمہیں اس ذلت سے نکالا ہے، اگر اس کے بارے میں تم ایسے وسوسے رکھتے ہو تو میں تمہیں اس سے روکوں گا نہیں۔ آنے والا وقت خود تمہیں صورتحال بتا دے گا، راول خان نے کہا۔ شہبانو بھی زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ راول خان کی نگاہیں دو تین بار اس کی جانب اٹھیں اور اس نے شہبانو کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت دیکھی۔ ان آنکھوں میں غم و غصہ کروٹیں بدل رہا تھا۔ شہبانو نے ابھی تک راول خان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ چند لمحات اسی طرح گزر گئے اور راول خان ان لوگوں میں گھلا ملا رہا۔ پھر شہبانو ہی چند قدم آگے آئی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، شیرکوہ کے مضبوط ترین سردار راول خان، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ایک طویل زندگی جیو گے اور شیرکوہ کی ان اصلاحات کو قائم رکھ سکو گے؟ راول خان تڑپ کر رہ گیا۔ شہبانو کا یہ سوال بڑا طنز رکھتا تھا۔ اس نے شہبانو کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں رہوں یا نہ رہوں خانم، لیکن میرے بعد میرا بیٹا خوشبخت شیرکوہ کا سردار ہوگا، اور میں اسے اس قابل بنا دوں گا کہ وہ شیرکوہ کی ان اصلاحات کو قائم رکھے۔ یہی نہیں بلکہ میری زندگی سے کچھ اور لوگ بھی وابستہ ہیں، وہ جنہیں میں روح کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں، لیکن جو عارضی طور پر مجھ سے دور ہیں، اور مصلحتوں کے تقاضے یہی ہیں کہ وہ ابھی مجھ سے دور رہیں، لیکن میری روح ان کے ساتھ ہے، اور یہ پیغام ہے ان کے لیے میرا کہ وقت امتحان چاہتا ہے اور جدائی کے لمحات عارضی ہوتے ہیں۔ ایک پائیدار زندگی کے لیے ان لمحات کو کاٹ لینا ہی بہتر ہے، اور امید کی جا سکتی ہے ان سے جن سے خون کے رشتے قائم نہیں ہوتے، لیکن جو زبان کے رشتے کو زندگی کی آخری سانس تک نبھا دیتے ہیں، اور ان کے احسانات مرتے وقت بھی فراموش نہیں کیے جا سکتے۔ شہبانو کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بغور راول خان کو دیکھتے ہوئے کہا، شیرکوہ کا نیا سردار خوشبخت یقینی طور پر آپ کی تحویل میں سرداری کے فرائض سیکھ رہا ہوگا۔ ہاں خانم، میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک مکمل سردار بن کر ابھرے، اور اس وقت تربیت میرے اپنے ہاتھوں ہی ہو رہی ہے۔ شہبانو مطمئن ہو گئی، اور راول خان کے دل میں بھی سرور کی لہریں دوڑنے لگیں۔ اس سے بہتر موقع بھلا اور کون سا مل سکتا تھا، اور شہبانو زیرک سردار تھی کہ اس نے راول خان کے یہ الفاظ سنے۔ حالانکہ راول خان کے اطراف میں جو سردار موجود تھے وہ اس عجیب و غریب گفتگو کو نہ سمجھ سکے، لیکن اس گفتگو کے بعد راول خان کے دل کو جو سکون ملا تھا اس کی انتہا نہ رہی۔ اس نے شہبانو اور فرخانہ کو اپنی طرف سے پیغام دے دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ خوشبخت اس کے پاس موجود ہے، اور یہ عارضی لمحات جو جدائی کے لمحات ہیں بہت جلد ختم ہو جائیں گے، اس لیے فرخانہ مطمئن رہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شہبانو اس پر مہربانی کرتی رہے اور فرخانہ اور اس کی بیٹیوں کی کفالت کر کے اسے اپنا احسان مند بنائے۔ اس گفتگو سے راول خان کو انتہائی سکون ملا تھا، اور اس کے بعد وہ دوسرے سرداروں کے جوابات دینے لگا۔ ہاں خانم، شہبانو نے ایک بات اور کہی تھی۔ اس نے کہا، معزز راول خان، تم نے خراج کی گندی رسم کا خاتمہ کر کے اور تغرل کو بے دست و پا کر کے قبیلوں پر جو احسان کیا ہے، اس کی مثال پہاڑوں کی تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ ہم تمہارا نیا شیرکوہ ضرور دیکھیں گے، اور بہت جلد دیکھیں گے۔ راول خان نے ان الفاظ کا مطلب بھی بخوبی سمجھا تھا۔ غالباً شہبانو اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ جب شیرکوہ پہنچے گی تو راول خان سے ملاقات کر کے تفصیلات معلوم کرے گی۔ راول خان نے ایک بار پھر اسے پرخلوص انداز میں شیرکوہ آنے کی دعوت دے دی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔